حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے. وہاں صحابہ کا ایک جمع غفیر تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ آج تم میں سے کون شخص روزے سے ہے, کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے. تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے, آج میں روزے سے ہوں. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بار ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہو, جنازے میں شرکت کی ہو. تو ابو ہریرہ فرماتے سارے صحابہ بیٹھے رہے, ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور انہوں نے دست بست عرض کی کہ حضور میں نے آج ایک شخص کے جنازے میں شرکت کی ہے, جنازہ میں نے پڑھا ہے. تیسری بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ آج کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے, کسی بھوکے کو کس نے کھانا کھلایا, کسی فقیر اور بالکل غریب آدمی کو آج کون اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلا کے آیا ہے. تو پھر بھی کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے, سارے میرے آقا کے غلام بیٹھے رہے. تو ابو بکر تیسری بار کھڑے ہوئے اور پھر عرض کی کہ حضور آج کھانا بھی میں نے کسی فقیر اور مسکین کو کھلایا ہے. تو میرے آقا نے چوتھی بار پوچھا یہ بتاؤ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے, جس نے کسی مریض کی دل جوئی کی ہو, اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا ہو, اس کے تکلیف کے وقت میں اس کا سانجھی بنا ہو, وہ کون ہے. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں چوتھی بار بھی کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے, صرف ابو بکر ہی کھڑے ہوئے تھے. سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت ہی کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے. تو تب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ کی زبان حق ترجمان سے یہ کلمات نکلے کہ جس شخص کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں, جس شخص کے اندر یہ وصف پائے جائیں, یہ خوبیوں کا جو شخص ان خوبیوں کا مالک ہو وہ شخص پکا جنتی ہے. ایسا شخص جنت میں جائے گا, اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنائے گا, کسی اور جگہ نہیں جائے گا. اللہ کے فضل سے وہ سیدھا جنت جائے گا.